السلام علیکم دوستو۔ ہلاکو خان جس نے اللہ کی طاقت کا مذاق اڑایا، پھر دیکھیے اللہ نے کیسے اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا۔ دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں، سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دیے جائیں، ان کے سر بدن سے علیحدہ کر دیے جائیں، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن کاٹی، دوسرے کی گردن کاٹی، اور پھر تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا، ہاتھ میں طاقتور تلوار لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا، اپنے آپ کو اطمینان بخش رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کر دیے، گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اس بیوقوف بوڑھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے، لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیا، اب تو کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ یہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو اور کوئی صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے تلوار کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ ہلاکو خان ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گری ہوئی تلوار کو اٹھانے کے لیے خود کو نیچے جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہو لہان ہو گیا،
خون میں لت پت ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اس سے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ بابا بڑے آرام اور سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو تمام اہل ایمان خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے انصاف کے ترازو سے مظلوموں کی آہ سے بچیں، ان کو انصاف فراہم کریں، ان کے اوپر ظلم نہ کریں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ایکسیس ٹو ایکسیلنس آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، پرموٹ کریں۔ انشاءاللہ یہ چینل ہماری زندگی چینج کرے گا، تبدیل کرے گا، ہماری سوچ پرموٹ کرے گا۔